أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کے لائق اور مستحق مگر وہی، الحی جو خود سے ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، القیوم جو سب کو قائم رکھنے والی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم انہیں نہیں آتی اونگ اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کی ملکیت میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ، یعنی لا احد کوئی نہیں ہے، یشفع عندہ جو اس کے ہاں سفارش کے لیے زبان کھول سکے، الا باذنہ مگر اس کے حکم کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور لوگ اس کے معلومات میں سے کسی ایک چیز کا بھی علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں رکھتے، الا بما شاء مگر اس چیز کا علم جو اللہ چاہے انسان کو دے دیا جاتا ہے، وسع کرسیو اور وسیع ہے اس کی قدرت اور اس کا حکم، اس کی بادشاہت آسمان اور زمینوں کو، ولا یؤودہ حفظہما اور اسے نہیں تھکاتی ان دونوں کو کی حفاظت کرنا، اس پر گران نہیں گزرتی زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، وَهُوَ الْعَلِيُّ اور وہ اونچا ہے ذات کے اعتبار سے، العظیم و بہت بڑے صفات کے اعتبار سے۔ سورۃ بقرہ میں 4 باب ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلے باب میں مسئلہ توحید کا ذکر ہے، دوسرے باب میں مسئلہ رسالت کا ذکر ہے، تیسرے باب میں مسئلہ جہاد کا ذکر ہے، اور چوتھے باب میں مسئلہ انفاق کا ذکر ہے۔ مسئلہ جہاد کے ضمن میں 4 فصلیں تھی۔ پہلے فصل میں 10 مسائل تہذیب النفوس کے یعنی افراد میں شریعت کے نفاذ کے، اور 4 امور ملک میں شریعت کے نفاذ کے بیان کیے گئے۔ دوسری فصل میں حج اور اس کے متعلقات بیان کیے گئے۔ تیسرے فصل میں 18 مسائل گھریلو مسائل یعنی تہذیب تدبیر منزل کے 18 مسائل بیان کیے گئے، اور چوتھے باب میں ترغیب الی الجہاد کے لیے 2 واقعات اور ان کی تفصیلات بیان کی گئی۔ چوتھے باب میں چوتھا مسئلہ جو مسئلہ توحید، رسالت اور جہاد کے بعد ہے وہ مسئلہ انفاق ہے۔ آیت نمبر 154 سے اس مسئلے کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہاں سے سورہ بقرہ کا آخری باب اور آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے میں بھی 4 فصلیں ہیں۔
پہلی فصل میں ترغیب الی الانفاق ہے، اور پھر مقصد انفاق یعنی اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے پیسے لگاؤ، مال خرچ کرو۔ اس کے بعد اسی باب کے اندر، اسی فصل میں، یہ فصل اول ہے باب رابع کا، چوتھے باب کا پہلا فصل، اس میں انسانوں کی تقسیم ہے اللہ کے دین پر قربانی کرنے اور نہ کرنے والوں کی۔ تو قد تبین الرشد من الغی، کوئی رشد والے ہیں، کوئی غی بغاوت والے ہیں، اور پھر 3 مثالیں ہیں رشد اور بغاوت کے اعتبار سے۔ دوسری فصل میں انفاقات فی سبیل اللہ اور انفاقات فی سبیل غیر اللہ کی تمثیلات اور مثالیں ہیں اور شرائط ہے قبولیت انفاق کے۔ تیسرے باب میں تیسری فصل میں انفاق کے ضد، انفاق کے برخلاف سود ہے، سود اور متعلقات سود کا ذکر ہے، اور چوتھے فصل میں جو آخری فصل میں اس میں پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ تو گزشتہ آیات میں مسئلہ انفاق کا ذکر تھا، اب مقصد انفاق بیان کرتے ہیں اس آیت میں، جو اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ایک ربط تو یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہاں کہہ رہے ہیں خرچ کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ اور اس کے دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے خرچ کریں، اور یہ مسئلہ دنیا پر آیا کرے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دوسرا، گزشتہ آیت میں یہ بات بیان کی گئی، والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ایسی ذات اور ایسی صفات کے مالک ہے جو اس آیت میں ذکر ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ شریک اور سہیم بناتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم ان کفار کی طرح ظالم نہ بنو، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر قائم رہو۔ ایک ربط یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیات میں مسئلہ رسالت کا ذکر ہوا تھا، انک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو مسئلہ رسالت کے بعد اب مسئلہ توحید کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں مسئلے لازم اور ملزوم ہیں۔ نبی مبین توحید ہوتا ہے، مسئلہ توحید کو واضح کرتا ہے، اس لیے یہاں مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ چوتھی عقلی دلیل ہے، وہ دعوی صورت پہ، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ دوسری دلیل، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تیسری دلیل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ان فی خلق السماوات والارض۔ اور چوتھی دلیل جو ہے وہ آج اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت اس کی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہاں اس صورت کے اندر بھی، آیت کے اندر بھی، اس آیت کا معنی، اس آیت کا نام اور اس کا لقب جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی وسعت حاکمیت اور وسعت بادشاہت کو بیان کرنے کے لیے وسیع کرسیہ السماوات والارض کا لفظ آیا۔ آیت الکرسی، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیات القرآن،
قرآن کی آیات میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت کعب الاحبار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عالمہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے ابی بن کعب ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابی ذرا بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو اگر وہ عالم قرآن نہ ہوتے تو کہتے آیت مداینہ ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت آ رہی ہے جو بڑی ہے، بڑی باعتبار الفاظ کے ہیں، لیکن باعتبار عظمت اور شان کے اور باعتبار مضامین کے عظمت کے وہ کون سی آیت ہے تو اس کو مفسر جانتا ہے، قرآن کا ماہر جانتا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِأَهْلِأَنَّكَ الْعِلْمَ، آپ کو علم مبارک ہو۔ کہتے میرے سینے پہ مکہ مارا، سینے پہ اس طرح دھکا دیا، تھپکایا اور فرمایا لِأَهْلِأَنَّكَ الْعِلْمُ، آپ کو علم مبارک ہو۔ آپ نے واقعی عظیم آیت بیان کر دی۔ آیت الکرسی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس کو کوئی قوت جو ہے وہ پھلانگ نہیں سکتی، پاٹ نہیں سکتی، اس پہ گزر نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھے گا تو موت کے سوا ہر آفت اور ہر مصیبت سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی نماز فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان حائل صرف اس کی موت ہے، اہتمام کے ساتھ جو پڑھے گا۔ اس طرح بخاری شریف کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب نے غنیمت کے چیزوں کے دانوں کے اوپر حفاظت کے لیے بٹھایا ہوا تھا، تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس میں چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں بہت کم غریب آدمی ہوں اور بہت تنگ دست ہوں اور بہت زیادہ پسماندہ ہوں اور بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، لہذا مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا قیدی کہاں ہے؟ آپ کا قیدی کہاں ہے جو رات کو آپ نے پکڑا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پیارے، اس نے بڑی عذر معذرت کی اور مجھے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، تو میں نے اس پہ رحم کیا، چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا قد کذبک، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور آج رات پھر آئے گا۔ آپ علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یقین ہو گیا کہ اب آئے گا تو رات کو آیا، پھر پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے پھر وہ منت سماجت کی، پھر چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے صبح پھر پوچھا کہ تمہارا قیدی کا کیا بنا؟ میں نے پھر کہا کہ اللہ کے حبیب، اس نے پھر منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، قد کذبک، وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہوا کہ وہ آئے گا، چنانچہ رات کو آیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج تو میں تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات ایسے بتا دیتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے صبح پھر پوچھا وہ قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب اس نے اس طرح بات کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کا وہ کذوب، اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات اس نے سچ کہی ہے لیکن ہے پکا جھوٹ۔ اس پر آپ علیہ السلام نے یعنی اس کی تائید کی۔ تو حدیث سے سورہ آیت الکرسی کی فضیلت نکلتی ہے آپ علیہ السلام کی تائید سے، تاکید سے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اس میں اور اس کو
قرآن کریم کا نچوڑ اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس پہ جزم کیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر اللہ الحی القیوم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کے اسماء مبارکہ جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں ان سب میں اللہ رب العالمین کا نام اسم اعظم ہے وہ پوشیدہ ہے، لہذا آیت الکرسی پڑھ کر اور اسے دم کر کے اور اسے اپنے گھر کے اندر پڑھنا یہ عظیم برکات اور حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ الحی، پہلی دلیل، الحی جو زندہ ہے، الحی هو الحی الذی لا یموت، حی زندہ تو ہم بھی ہیں لیکن وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ الحی الذی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، تو واجب الوجود ہے۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ جس کا وجود ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پہ فنا نہیں آئے گی۔ جو غیر فانی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہی اس کی کیا بادشاہت کی اور یہی اس کے با اختیار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہی اس کی الوہیت کی دلیل ہے، کیونکہ جو فنا ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ هو الحی واجب الوجود ہے، القیوم دوسری دلیل، وہ قیوم ہے، قیوم الذی یقوم الامور، وہ ذات جو لوگوں کے امور کو سنبھالتا ہو، جو لوگوں کے کام سنبھالتا ہو۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ واہب الوجود، پہلے کا خلاصہ واجب الوجود، جس کا جو خود سے ہے، کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، خود سے اور خود سے ہمیشہ رہیں گے، جس کا وجود ذاتی ہے۔ اور قیوم واہب الوجود، جو دوسروں کو وجود دینے والا ہے، دوسرے جتنے لوگوں کو وجود ملا ہے ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، اور اس کے حی اور قیوم ہونے کے لیے آگے تعلیل اور دلیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ اسے نہیں آتی، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، نیند اونگ نہیں آتی تو نیند تو دور کی بات ہے، اور اونگ اور نیند یہ غفلت کی علامت اور غفلت کی چیزیں ہیں اور عجز کی علامات ہیں، اس لیے اس حی اور قیوم کے اوپر عجز اور نقص کے علامات کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت اپنے قیومیت کے اندر قائم اور دائم رہتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کی حفاظت سے اور اس کی حراست اور اس کی چوکیداری سے اور اس کے قائم رکھنے سے غافل نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھی دلیل، اور وہی الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو اس کی قیومیت اور اس کی حیات کی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مالک اور بادشاہ بھی ہے، اور جب وہ ساری چیزوں کے مالک ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور جتنے بھی مملوک ہیں، مملوک کو مالک کے ساتھ شریک اور برابر ٹھہرانا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے امر کے تحت ان کو وجود ملا ہے، لہذا اس کا کوئی سہیم شریک نہیں، برابر نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، پانچویں دلیل کہ اللہ رب العالمین وہ الہ کے الہ ہونے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، الہ وہی ہے، کوئی اور الہ ہونے کے قابل اور مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہ ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ من ذا الذی لا احد، کوئی نہیں ہے، یشفع عنده کہ جو سفارش کرے اس کے ہاں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، وہ جسے اجازت دے گا اس کو سفارش کا حق ہوگا، ورنہ کوئی اس کے سامنے زبردستی، قہری اور جبری سفارش کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اور یہ چھٹی دلیل ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم تام ہے، علم ذاتی ہے، اس کا علم اس کے اندر سے ہے، اپنا ذاتی علم اس میں موجود ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، مخلوق کے سامنے جو کچھ ہے یعنی موجود دنیا جو ہے اسے اس کا بھی علم ہے، وما خلفہم، اور جو مخلوق کے ختم ہو جانے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد جو حالات ہیں اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ ایسا علم محیط اور علم کلی اور علم دائمی اور علم ذاتی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ نبی ولی کوئی بھی ہو اس کا علم اعطائی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، علم یا معلومات کے معنی میں ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لا یحیطون، یہ 7ویں دلیل ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کا علم عطیت اللہ ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ لا یحیطون، لا یحیطون المخلوق، مخلوق فاعل ہے اس کا، اور ما بین ایدیہم ما خلفہم بھی جو ذکر ہوا ہے وہ یعنی ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو احاطہ نہیں ہے، وہ گھیر نہیں سکتے کسی بھی چیز کو اللہ کی معلومات میں سے۔ اللہ کو جن جن چیزوں کا علم ہے اور حقائق اشیاء اور کن ہے اشیاء، چیز ایک چیز کی ظاہری صورت ہے یا ایک چیز کا ایک زاویہ ہے، انسانوں کو اس کا ایک زاویہ معلوم ہے، لیکن تمام زاویوں سے اور تمام اس کے جو ہے حقائق سے اور اس کے ذرات سے اور اس کے رزق اور اس کے جو ہے مٹیریل سے اور اس کے وجود کی جو جس سے اس کا وجود بنا ہے، اس چیز کے ایک سمت کو اگر ایک جانب کا اگر انسان کے پاس علم ہے تو ہزارہ سمت ایسی ہیں جو انسان کے علم سے مخفی ہے۔ مثال کے طور پہ سورج کا علم اگر انسان کو ایک جانب کا علم ہے تو دوسری بہت ساری جوانب ایسی ہیں جن کا علم انسان کو نہیں ہے۔ زمین کے ایک طرف کا اگر اس کو علم ہے تو دوسرے اطراف کا اسے علم نہیں ہے۔ زمین کا کچھ فوائد اگر اسے معلوم ہے، مٹی کے کچھ فوائد اگر اسے معلوم ہے تو ہزارہ فوائد اس کے علم سے مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ لہذا لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، وہ کسی بھی چیز پر اللہ رب العالمین کی معلومات میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے مگر جس کا اللہ رب العالمین چاہیں تو وہ اسے اپنے علم میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 8ویں دلیل ہے اور اس میں بیان ہے توسیع حاکمیت الہی، اللہ رب العالمین کی حاکمیت وہ وسیع ہے، سارے کائنات سے پھیلی ہوئی ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم الہی مراد ہے، کوئی جو ہے حقیقتاً کوئی کرسی نہیں ہے۔ چنانچہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ھذا تمثیل لتعظیمہ، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی کی ایک مثال ہے۔ ولا کرسی فی الحقیقت ولا قاعدہ، حقیقت میں نہ کوئی کرسی ہے نہ اس کے اوپر کوئی بیٹھنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی شان بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ اللہ کی شان کے منافی ہے۔ لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد ایک خاص کرسی ہے جو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے۔ بعض کہتے ہیں تجلیات الہی میں سے ایک تجلی عرش ہے اور ایک تجلی کرسی ہے۔ شاہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیع کرسی معنی وسیع حکومت ہو حاکمیت ہو، اس کی حاکمیت اور اس کی حکومت جو ہے وہ کیا ہے، بادشاہت اس کی وہ سارے عالم پر محیط ہے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیع کرسی سے مراد 8واں آسمان ہے جو سارے کے سارے آسمانوں سے بڑا ہے اور سب کو گھیرا ہوا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور 9ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ نقصان سے پاک ہے، ہر قسم کی عیوب سے پاک ہے۔ ولا یؤودہ سے تھکاتے نہیں ہیں، اود تھکاوٹ اور گراں گزرنے کو کہتے ہیں۔ حفظہما ان کی حفاظت، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کسی بھی تھکاوٹ اور کسی مشقت کا ذریعہ نہیں، بلکہ بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے اللہ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔
ایسی ذات کوئی اور نہیں ہو سکتی صرف اللہ کی ہے، لہذا لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی اسی کی عبادت کی جائے، وہی عبادت کے مستحق ہے۔ ولا یعود حفظہما وہو العلی، اور اس میں اللہ کے علو شان کا ذکر ہے۔ 10ویں دلیل ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اونچی ذات ہے، العظیم، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اچھا اور مضبوط اور پکا عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔